دیوانگی بڑی چیز ہے، اگر نصیب ہو جائے دیوانے کو حکایت سے دیوانہ نہ کہے۔ دیوانہ بہت کچھ سوچ کے دیوانہ بنے، اور عشق دے چلے نمبر لے، عشق دے چلے نمبر لے، عقلاں والیاں ایویں عمرہ کھا۔ دیوانے کو سارا جہاں دیکھتا ہے، دیوانہ نہ جانے کہاں دیکھ۔ ایک دیوانے کی داستان سنی، جب خیبر ہوا نا، ایک غلام تھا یہودیوں کا، سارا دن بکریاں چلاتا تھا، اسود نام تھا اس کا، اور ریگستان میں رہتا تھا، اور ریگستان کے ساتھ اسے جو تھا نا وہ بڑی مطابقت تھی، بڑا دل لگا رہتا تھا۔ غریب بندہ نیچے سوتا ہے نا تو اسے بیڈ پہ نیند نہیں آتی، اسے عادت پڑ جائے، وہ غربت میں خوش رہتا ہے۔ عمر ایک دن ہو کے 100 سال گزر جاتی ہے، دوش پہ کمری ہو کے شال گزر جاتی ہے، امیروں کی بھی اقبال گزر جاتی ہے، ہم غریبوں کی بہرحال گزر جاتی ہے۔ تو ایک دن وہ بکریاں چلا کے واپس آیا تو اس نے عجیب منظر دیکھا، یہودی جو ہیں وہ تلواریں اور نیزے سیکل کر رہے ہیں۔ منظر یہ ہے کہ آپ محلے میں آئے اور ہتھیار لوگوں نے اٹھائے ہوں تو پوچھیں گے یار لڑائی تو نہیں ہوگی، کوئی جنگ ہوگی؟ تو اس نے پوچھا کوئی جنگ جنگ ہوگی؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ کہا کس سے؟ تو یہ نہیں پتا، مکہ کے نخلستان سے ایک بندہ آیا جو نبوت کا دعوے دار ہے، اس کے ساتھ دیوانوں کی فوج بھی ہے۔ کہتا جب یہ جملے میرے کانوں سے ٹکرائے تو اندر سے آواز آئی، ہاں ہو نہ ہو یہ حق نبی ہے، تو میرے دل کے اندر اسلام کی شمع روشن ہو گئی کہ یار دیوانے، اتنے دیوانے کسی کے ساتھ کیسے آ سکتے ہیں اور جان نچھاور کرتے ہیں۔ کوئی کسی کا دیوانہ ہو جائے اس حد تک کہ جان بھی دے دے تو یہ کوئی عام بات نہیں۔ کہتا میں نے اپنی بکریاں لی اور میں نکل پڑا حضور کی تلاش میں۔ وہ یوں تو پورا ریگستان ہی حضور کی خوشبو سے مہک رہا، تو میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گیا منزل۔ جیسے ہی میں نے حضور کو دیکھا، حضور نے مجھ کو دیکھا، تے میں ویکھاں تے میرا یار نہ ویکھے، تے جے میں نہ ویکھاں تے وہ ویکھے، کتھوں نصیب اس تتڑی دے اور میرے وچ ویکھن دے ویکھے۔ غلام فریدہ بوہے یار نہیں مرنا پاویں ویکھے یا نہ ویکھے۔ تو حضور نے دیکھا تو کہتا میں حضور کے قدموں میں پہنچ گیا۔ تو میں نے جا کے کہا کہ آپ کس چیز کا درس دیتے؟ حضور فرمایا کہ میں اس چیز کا درس دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، میں اس کا نبی ہوں، اور یہ اسلام کے قائد ہے، ضروری قائد بیان کرتی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اگر کوئی ان عقائد پر ایمان لائے، ان ضروریات پر ایمان لائے تو اسے کیا ملے گا؟ حضور فرمایا جو ان پر ایمان لائے اسے جنت ملے گی۔ اس کے بعد جب تیسرا سوال کرنے لگا تو آنکھ میں آنسو آ گیا، رو کے عرض کرنے لگا حضور میں کالے رنگ کا سیاہ غلام حبشی، ساری زندگی نا میں نے غلامی میں گزار دی، میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینوں یار منان دا ٹنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں۔ حضور ساری زندگی غلامی میں گزاری ہے، سیاہ رنگ کا غلام ہوں، حضور مجھے بھی جنت ملے گی، اگر میں ان دیوانوں کی فوج میں داخل ہو جاؤں تو مجھے بھی جنت ملے گی۔ تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پہ یہ عزت ملی ہے۔ تو حضور فرمایا ہاں تجھے بھی جنت ملے۔ صحابہ کہتے ہیں وہ اسی وقت کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا۔ کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی حج نہیں، یہ ساری رات وہ تڑپتا رہا، ساری رات شوق شہادت میں تڑپتا رہا۔ صبح جنگ ہوئی، سب سے آگے وہ تھا، سب سے آگے، اور وہ پتہ نہیں لڑتے لڑتے کب اتنا آگے نکل گیا۔ ہے روزہ اچھا، نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی ہے، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اب اس پر تلواروں کے اتنے وار ہوئے کہ زمین پہ گرے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم اس کے ناش کو اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں تو حضور کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ حضور فرمایا کہ خدا نے جنت اسے لے کر جنت میں جا رہی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم رشک کرتے تھے اس پہ، رشک، عشق دے چلے نمبر رہ گئے، عقلاں والے اہم عمرہ کا۔ فرماتے ہیں ہم رشک کرتے تھے اس پر، کچھ لمحات کے لیے آیا اور اپنے مقصد کو حاصل کر کے لے گیا۔ کوئی آیا پا کے چل، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ کہتے ہم رشک کرتے تھے اس پر۔ یہ جناب ایک عشق اور دیوانگی کی داستان ہے۔ عشق اور دیوانگی تو بندے کو بڑا آگے لے جاتی ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ بندہ تھا تو اس کی ایک لونڈی تھی، تو وہ اپنے یعنی کہ جو مالک تھا اس سے بڑی محبت کرتی تھی۔ اس کی بیوی بھی تھی، لیکن بیوی کو اس لونڈی کا اس کو محبت کرنا اچھا نہیں لگتا تھا، تو بیوی ہر وقت جو تھا اس کو اپنے ساتھ رکھتی لونڈی کو کہ کہیں میرے خامد پر کوئی جو ہے وہ ڈورے نہ ڈال دے۔ مولانا روم کہتے ہیں پہلے حمام باہر ہوتے تھے۔ مولانا روم کہتے ہیں ایک دن وہ عورت حمام پہ نہانے کے لیے گئی تو اپنی جو لونڈی غلام تھی اس کو بھی ساتھ لے لیا۔ تو جب وہاں پہنچی تو یاد آیا کہ نہانے کے لیے جو برتن ہوتا ہے وہ تو گھر رہ گیا، تو اسے کہا کہ جاؤ برتن گھر سے لے آؤ۔ اب وہ لونڈی جب نکلی نا تو اس کے دل میں خواہش تھی کہ اب اس کا جو خامند ہے، میرا جو مالک ہے، وہ گھر میں اکیلا ہے، تو آج جو ہے وہ میں اس سے اپنے عشق کی داستان سناؤں گی۔ تو جب وہ نکلی پیچھے سے اس کو احساس ہوا کہ آج تو میں نے روئی اور آگ کو قریب کر دیا، اس کا انجام تو بڑا خطرناک ہے۔ تو اب پیچھے سے یہ بھی دوڑی۔ مولانا روم کہتے ہیں قدم اس کا بھی اٹھتا ہے، قدم اس کا بھی اٹھتا ہے، لیکن دونوں کے قدم کے اٹھنے میں بڑا فرق، کیونکہ اس لونڈی کا قدم عشق میں اٹھتا اور اس کا قدم خوف میں اٹھتا۔ مولانا روم فرماتے ہیں خوف کی 1000 قدم وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں عشق کا ایک قدم پہنچ جاتا ہے۔ جو عشق کی منزل طے کر جاتا ہے وہاں خوف تو نہیں پہنچ سکتا۔ سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے من پہ بھاری، عاشق کا ایک سجدہ زاہد کی عمر ساری۔ عشق کے اندر کیا ہوا کام یہ خوف کی کیے ہوئے کام سے کئی گنا بہتر ہے۔ اس کے اندر جو منزل طے ہو جاتی ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے۔ اس عاشق نے، اس صحابی نے کچھ لمحے کے لیے حضور کی صحبت کو پایا اور حضور پر جان نثار ہو کر اپنے مقصد اصلی تک پہنچ گیا۔ تو یہ ہے دیوانگی۔